آپ بینک اسکیمز کی بات کر رہے تھے تو بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. پرسنلی بھی ہمارے ساتھ بھی بہت کچھ ہو چکا ہے جو شیئر کر سکتے ہیں. کبھی پیسے نکل آتے ہیں جیتو پاکستان سے، کبھی کیا نکل آتا ہے، میسیجز آتے ہیں. کبھی کوئی فون کرتا ہے کہ جی آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا، آپ کا اے ٹی ایم بلاک ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے نا ہمارے کسٹمر کیئر سینٹر سے اسی طرح سے اسی انداز میں بات کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آبویسلی یہ بات نہیں کر رہے. اچھا یہ تو بینک اسکیم ہو گیا نا، لیکن ایک بڑی ریਨਾؤنڈ، میں نام تو ظاہر نہیں لے سکتی، ایک آؤٹ لیٹ تھا، میں نے آن لائن شاپنگ کی اور میں نے اپنے کارڈ سے پے کر دیا. اب وہ جناب مجھے فرماتے ہیں، میں ان کی پرانی کسٹمر، وہ مجھے فون کر کے فرماتے ہیں کہ جناب ہمیں کیسے پتا کہ یہ آپ کا ہی کارڈ ہے. میں نے کہا ہیلو، میں نے کہا مطلب میں آپ کے یہاں پرانی کسٹمر ہوں، نہیں کوئی ہوگا نیا بندہ، اس کی نہیں سمجھ. کہنے لگا آپ ایک کام کریں، آپ اپنے کارڈ کے نمبر چھپا کے نا بس آپ اپنا نام جہاں لکھا ہو اور جہاں پہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ رہی ہو وہ کلک کر کے اپنے کارڈ کی پکچر بھیج دیں. دیٹ از سو ڈینجرس. لائک نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اس کمال ہے، کمال ہے. صدقے جاؤں آپ کی. پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے ایسا نہیں کیا اور میں بچ گئی. آپ نے سنایا نہیں ان کو؟ میں نے سنایا، کافی سنایا، اور تھوڑی میں نے یہ بھی کہا آپ کو پتا ہے میں کون ہوں، لیکن پھر مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگا کہ میڈیا کی تڑی رات ہوں. تو خیر آپ کا مطلب آپ کو تو انہیں ویسے ہی پہچان جانا چاہیے تھا آپ کی آواز سے، لیکن بہرحال. تو جناب بینکنگ مؤسسے پاکستان نے بھی خبردار کیا ہے کہ بھائی ایسا نہ کریں، ہیلپ لائن پر بھی فون آنے پر معلومات نہ دی جائے. یار یہ کیا بات ہے، اگر میرا اے ٹی ایم بلاک ہو جائے اور میں فون کروں تو وہ معلومات مانگے تو میں کیسے نہ دوں؟ لیکن وہ بڑی پرٹیکولر معلومات لیتے ہیں، وہ خود سے آپ سے ٹائپ کرواتے ہیں نا، وہ آپ کی ویریفیکیشن مانگیں گے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ پوچھیں گے یا آپ کی ماں کا نام پوچھیں گے، اس طرح کی ویریفیکیشن. تو بہرحال تو سوچیں یہ آپ نے کسی کو بتا دیا، اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ بتا دی، والدہ کا نام بتا دیا، اس نے رابطہ منقطع کر کے خود کال کی ادھر، پھر اتنی چالاکیاں مجھے نہیں آتی. تو بہرحال بینک صارف اپنا شناختی کارڈ نمبر سن لیں جی، کریڈٹ کارڈ نمبر، ڈیبٹ کارڈ نمبر کسی سے شیئر نہ کریں. اچھا بینک صارف پاسورڈ اور او ٹی پی کسی بھی ون ٹائم پاسورڈ جسے کہا جاتا ہے وہ کسی سے بھی شیئر نہ کریں. ہیلپ لائن سے کبھی بھی فون نہیں آتا، اگر بینک ہیلپ لائن سے فون آئے تو بینک صارف یہ یقین رکھے کہ جعلی ہے. وہ کیسے پتا چلے گا؟ ہاں کیسے، تو اس پر بات کر لیتے ہیں نا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم عمار جعفری صاحب. عمار جعفری صاحب بہت شکریہ، ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے وقت نکالا ہے. یہ آج کل ایک تو لوگ، میں پہلے ہی تذکرہ کر رہا تھا کہ جگہ جگہ لوٹ رہے ہیں، جگہ جگہ ان کے ساتھ اسکیمز ہو رہے ہیں. اب یہ بینکنگ اسکیمز جو ہیں یہ بڑے کامن ہو چکے ہیں، ڈیجیٹل لوٹ مار. تو آج کل ویسے کیا کیا طریقے ہیں سر جو اختیار کیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے؟ بڑا اچھا لفظ یوز کیا آپ نے، ڈیجیٹل لوٹ مار کا. لوٹ مار تو کرنا انسان کا اب وقت پرانا کام ہے، صدیوں سے کرتا چلا آ رہے گا، لیکن اب جو ڈیجیٹل لوٹ مار شروع ہوئی ہے اس کے لیے احتیاط کرنی پڑے گی. دیکھیے ابھی آپ جو گفتگو کر رہے تھے اس کو میں لے کے آگے چلوں گا. یہ جو آپ کی ایک ہوتی ہے نا بیسک انفارمیشن ہوتی ہے، چند چیزیں جن کے آپ نے نام لیے، تو اس کی اگر معلومات کسی کے پاس ہو تو فراڈ کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ. اچھا. دوسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ جب وہ آپ سے معلومات پوچھ رہا ہے تو آپ کو ایک کال آئے گی، نیچرلی سامنے تو کوئی نہیں آتا آپ کے. جب اس کی کال آئے گی آپ کو تو اب آپ نے دیکھنا ہے کال کہاں سے آ رہی ہے. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اب تو ایسے سرورز آ گئے ہیں کہ وہ اسی نمبر سے کال آتی ہے جو ان کا اناؤنس نمبر ہوتا ہے بینک کا. اور بینک جی میں وہی بتانے لگوں آپ کو. اچھا اس کے لیے یہ ہے کہ بینک اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو کبھی بھی آپ کی معلومات لینے کے لیے کال نہیں کریں گے. یہ بڑی ضروری بات ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا وہ جو نمبر ہوتا ہے بینک کا وہ ان سے چیز پوچھنے کے لیے ہوتا ہے گا، ان کو چیزیں بتانے کے لیے نہیں ہوتا ہے گا کہ اگر آپ نے اپنا بیلنس پوچھنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو اس پر ڈائل کریں ان کو نا. اچھا یہ جتنے نمبر کریٹ ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اس رن ٹائم پہ کریٹ ہوتے ہیں، اس رن ٹائم کے اوپر نا، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی سیل فون پر جواب دینے، اگر وہ جو نمبر ہوتے ہیں اس سے اگر کال آئے تو آپ کہیں گے جو کچھ آپ پوچھا ہونا چاہیے یہ معلومات ہمارے بینک سے ہیں. آپ کیسے معلومات نہیں ہے کہ جی والدہ کا نام بتائیں، ڈیٹ آف برتھ بتائیں، یہ کریں وہ کریں. اس کے بعد اگر وہ پھر بھی انسسٹ کرے آپ کہ جی ٹھیک ہے آپ بند کر دیں، میں کال کرتا ہوں، میں کال کرتی ہوں آپ کو. دیکھیے اس وقت جو ڈیپ ڈارک ویب ہے نا آپ کی، وہ بڑی خطرناک ہو چکی ہے. سب سے خطرناک بات یہ ہے، میں آپ کے اس پروگرام کے لوگوں کو بتانا چاہوں گا، آپ کے بچے خطرے میں اس وقت، آپ کا یعنی کہ سرمایہ تو خطرے میں ہے، آپ کی فیملی کی خطرے میں ہے، اس لیے کہ اب یہ ایسے ڈیپ ڈارک ویب پہ چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر، چائلڈ پورنوگرافی ہو رہی ہے. جو میں نے اپنے اس سے ریلیٹڈ واقعہ کوٹ کیا کہ مجھ سے میں نے پرچیزنگ کی آن لائن کارڈ کے تھرو، بعد میں مجھ سے کہتے ہیں جی ہمیں ویریفائی کریں، وہ آؤٹ لیٹ کہتا ہے
تو آپ یہ کریں اپنا کارڈ کا جو نمبر ہے وہ چھپا دیں کسی چیز سے, بس آپ کا نام ہمیں نظر آ جائے اور ایکسپائری ڈیٹ نظر آ جائے. تو یہ کیا جا سکتا ہے یا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے تو نہیں کیا. آپ نے بالکل صحیح کہا. انڈیکیٹر آف کرائم یہی ہوتے ہیں نا کہ وہ ایسی باتیں پوچھا ہے اس کو نہیں پوچھنی چاہیے, لیکن جو سی وی سی نمبر ہوتا ہے نا آپ کا کارڈ کے پیچھے لکھا ہوا, اصولاً وہ نہیں بتانے چاہیے کسی کو نا, کہ وہی تو بیسک چیز ہوتی ہے. باقی تو چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں, ڈیٹ آف برتھ, ایون جو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ بھی مل جاتی ہے. اگر آپ کو کسی انٹرنیشنل اس کے کرنا ہو نا, ایک تو پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ اس سائٹ پہ اپنی معلومات دے ہی نا. بالکل میں سائٹ کی بات کر رہا ہوں جو HTTPS نہ ہو. HTTPS اسٹینڈ فار ہائپر ٹیکسٹ ٹرمینل پروٹوکال سیکیور. وہ جو سمپل ہوتی ہے نا HTTP, وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے, وہ تو کوئی بھی ہیک کر لے گا. اچھا, اس کے بعد ایک وہ وریو سائن نیچے لگا ہوتا ہے گا. ابھی ریسنٹلی حکومت پاکستان نے اپنا ایک PK سیکیورٹی کے نام سے اب وہ شروع کر رہے ہیں اس کے اوپر, تاکہ یہ جو ویریفیکیشن سسٹم ہے یہ ہمارے اندر ہی ملک میں رہے, ورنہ یہ باہر کے جو آؤٹ پہ جاتی ہے چاہیے کے لیے تو وہاں سے خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیپ ڈاپ ویب نے اس کو ہیک نہ کیا ہوا. یہ جو تھرڈ پارٹی سروسز دیتے ہیں نا بینکس یا ادارے, اب وہ ہیک ہونی شروع ہو گئی ہیں. اور جب آپ کی تھرڈ پارٹی سروس ہیک ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے میں اداروں کو صرف یہی کہوں گا, اگر وہ کہیں پڑھیں کہ ہماری تھرڈ پارٹی سروس پہ پرابلم آ رہا ہے تو فوراً اس کو ڈس انگیج کر دیں, کیونکہ ورنہ اس کا جو ایک اور چیز مجھے بتائیں اس سے جڑی, کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہیکرز آج کل کافی ایکٹیو ہے, پڑوسی ملک کے بھی, ادھر ادھر کے. ہم نے کافی سنا کہ فلاں بینک کی معلومات, وہاں سے کچھ کسٹمرز کا ڈیٹا چوری ہوا, فلاں جگہ ایک وار کر دیا. اب ساری معلومات جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے اسی طریقے سے سیو ہوتی ہیں, فائر والز لگی ہوتی ہیں, لیکن ایسے. تو آپ کو لگتا ہے اس سے ہماری معلومات بھی کمپرومائز ہوتی ہوں گی؟ جی بالکل. میں صرف ایک بات بتاتا ہوں, جو جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ایک تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اپنا انٹرنیٹ نہیں ہے پاکستان کا, انٹرنیٹ پوری دنیا کا ہے. اس بڑی بنیادی باتیں سمجھنی ہے. اگر تھوڑی سی اس میں ہم ڈیٹیل میں جائیں تو روٹ سرورز ہیں پوری دنیا کے اندر, 13 روٹ سرورز ہیں اس پہ, ان کا DNS ایک ہی ہے. ہم نے اس DNS کو کاپی کیا ہوتا ہے ہر ISP نے, ہر ادارے نے. جب آپ لکھتے ہیں نا abc.com.pk تو جو آپ کا امیڈیٹ ISP ہے اس کو ہٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی اس کا IP ایڈریس کون سا ہے. وہاں نہیں ملتا تو وہ نیشنل پہ جاتا ہے, وہاں نہیں ملتا تو انٹرنیشنل پہ جاتا ہے. اب یہ جو DNS ہے نا, اب یہ کمپرومائز ہونے شروع ہو گئے ہیں. اس کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, الحمدللہ آئی ایم پارٹ آف دیٹ. وہ آئی ہے بلاک چین فار سائبر سیکورٹی. اچھا, یہ جو بلاک چین ہے یہ آپ کو پتا ہے ایک ایسا نظام لا رہی ہے دنیا کے اندر. ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی پچھلے 5-10 سالوں کے اندر کہ ہم نے بلاک چین کو لنک کر دیا کرپٹو کرنسی کے ساتھ, اور اس کا جو بھی بولنے والا تھا اس کو بھی پکڑ رکھنا شروع کر دی اس کی. اس سے وہ جو بلاک چین کے تھے نا جاننے والے وہ ڈر گئے, اور کہا بھائی یہ تو FIA پکڑ لے گی. جبکہ بلاک چین کا استعمال کرپٹو کرنسی میں ایک ہے جو غلط استعمال ہے, کیونکہ جس شخص نے اس کو ایجاد کیا تھا نا کرپٹو کرنسی کو, ستوشی نے, بٹ کوائن والا کو, اس نے اس کو استعمال کیا تھا. اچھا, اس کے بعد اس کے ہزاروں اچھے استعمال آ گئے دنیا میں, تعلیم میں آ گیا, ڈگریز میں آ گیا, پراپرٹیز میں آ گیا, لیکن چونکہ لوگ ڈرے ہوئے ہمارے اس لیے اب ایک نئی چیز آئی ہے, اس کا نام ہے بلاک چین فار سائبر سیکورٹی. اس کے لیے اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو DNS پوائزننگ ہے نا اس وقت, جس سے DNS پوائزن ہو کے آپ کی چیزیں ہیک ہو جاتی ہیں, اس پہ کافی کنٹرول آ جائے گا. ابھی جو سب سے بڑی ضرورت ہے حکومت کو کرنے کی وہ یہ ہے کہ جتنے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ بڑی پینفل بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے تمام ادارے ایک پیج پر نہیں ہیں. یہ بڑا ضروری بات ہے, حالانکہ ہماری سائبر سیکورٹی پالیسی آ چکی ہے. یہ وہ معاملات ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سب ایک پیج پر آ جائیں تو ظاہر ان مسائل سے بھی ہم نبرد آزما ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ عمار جعفری صاحب, گفتگو کر رہے تھے. آئی ہوپ کہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا, کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ بھی آپ نے بڑے غور سے سنا ہوگا.